السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کامیاب ہے وہ اہل ایمان کا فرد جو بھروسے صرف اللہ پہ کرتا ہے، جو امیدیں صرف اللہ پہ لگاتا ہے، جس کی آرزویں تمنائیں ایک اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، اور برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں پر، ڈھیریوں پر، پتھروں پر، درختوں پر امیدیں لگا بیٹھا۔ شریعت محمدیہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتی ہے کہ بھروسے صرف اللہ پہ کرو، اسباب اختیار کرو لیکن اسباب پہ بھروسہ نہ ہو۔ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، سر میں درد ہے، آپ گولی کھائیں، علاج کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن اس گولی پہ بھروسہ نہ ہو۔ لیکن درد ہوتے ہی آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے، آپ کی نظر اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے، آپ کے دل سے پکار اللہ کے نام کی نکلنی چاہیے۔ اس دوائی، اس سبب کو استعمال کرتے ہوئے بھی زبان سے آپ کے الفاظ کے نکلے اللہ، اس میں شفا تو نے ڈالنی ہے، اس میں بذاتی ہی کچھ نہیں ہے، تیرے حکم میں شفا ہے، تو چاہے گا تو اس کے ذریعے مجھے شفا ملے گی، اور تو نہیں چاہے گا تو پھر دنیا کی کوئی چیز میرے لیے باعث شفا نہیں ہو سکتی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 7383 نمبر، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے اپنا سر تیرے حضور جھکا دیا ہے، وبک آمنت، میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، وعلیک توکلت، اے اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، میرے سارے بھروسے، ساری امیدیں اے اللہ وہ تجھ پہ ہے، وإلیک انبت، میں نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے، تیری طرف ہی میں نے رجوع کیا ہے، وإلیک انبت، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، وبک خاصمت، اور تیری مدد سے میں نے کفار سے جھگڑا مول لیا ہے، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کہ تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے، اور تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تجھ پہ کبھی موت نہیں آئے گی، انسان اور جن پر تو موت آنے والی ہے۔ اللہ مالک یہ حکم دے رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے ہمیں درس دے رہا ہے کہ میں بھروسہ صرف اللہ پہ کرتا ہوں۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ علیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو انسان کو اپنی پوری زندگی میں ہر مسئلے پر بھروسہ صرف اسی ایک اللہ پہ کرنا چاہیے۔ امیر عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں ہے۔ آئیے پیارے نبی کا کتنا پیارا فرمان ہے، جو انسان کا تعلق رب سے کیسے جوڑ رہا ہے، اور وہ کتنے پیارے بھروسے کا درس دے رہا ہے، اور کتنی پیاری مثال دے کے پیارے حبیب سمجھا رہے ہیں۔ غور کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے الفاظ پہ، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسے بھروسہ کرو، لرزقتم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں سے، اور بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ پرندوں کے گھونسلوں میں فریج نہیں ہوتا، سٹور نہیں ہوتا جہاں لا کے وہ سامان رکھتے ہیں، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے پر نکل کے رزق تلاش کرتے ہیں، اور رات کو جب آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزوں کا درس اس حدیث نے ہمیں دیا ہے۔
ایک تو کہ ہمارا مکمل بھروسہ صرف اللہ پر ہو، اور دوسرا مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی۔ کیا معنی؟ پرندہ کبھی اپنے گھونسلے سے اڑ کر اپنے درخت کی ٹہنی پہ 24 گھنٹے نہیں گزارتا، بلکہ وہ اڑتا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے، گھاٹی گھاٹی وادی وادی اترتا ہے، اسے یہاں کچھ نہیں ملا تو اڑ کے اگلی جگہ پہ جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، لیکن وہ سبب سارے اختیار کرتا ہے۔ تو انسان بھروسہ صرف اللہ پہ کرے لیکن اسباب سارے اختیار کرے، رزق کی تلاش کے اسباب اختیار کرے، رزق کمانے کے اسباب اختیار کرے، ان اسباب پہ بھروسہ نہ ہو جی میں نے یہ کیا تو مجھے یہ ملا، نہیں، میں نے یہ سبب اختیار کیا، اللہ نے مجھے عطا کیا۔ بھروسہ اللہ پر ہے لیکن سبب ضرور اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ کنڈی لگا کے بیٹھ گئے اللہ نے میرے نصیب میں لکھا، میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے ضرور دے گا۔ شریعت محمدیہ ہمیں سبب اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے، سبب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ میں نے ٹیکا لگوا لیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے گولی کھا لی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے آپریشن کروا لیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں، یہ سبب ہے۔ اس شفا کا تعلق رب سے جوڑیے کہ میں نے یہ سبب تو اختیار کیا ہے لیکن دینے والا اللہ ہے، امیدیں میری اللہ پر ہے، بھروسے میرے اللہ پر ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں۔ جو صحابی آپ کے پاس تشریف لائے اور آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹنی ہے، میں اس کا گھٹنا باندھ دوں یا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے توکل کرتے ہوئے اس کو آزاد چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا وتوکل، اس کے گھٹنے کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پہلے اس کا گھٹنا باندھو، یہ سبب اختیار کرو، اسے بٹھاؤ، اس کا گھٹنا باندھو، یہ سبب اختیار کرو، لیکن اس سبب پہ بھروسہ نہیں کہ میں نے گھٹنا باندھ دیا اب یہ کہیں نہیں جائے گی، بھروسہ اللہ پہ کرو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور یہ کہیں نہیں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کے موقع پر زرہ پہنتے تھے، یہ سبب تھا، یہ سبب اختیار کرنا ہے، سبب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے لیکن سبب پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ صرف ایک اللہ پہ کرنا ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہمارا بھروسہ صرف ایک زندہ خالق و مالک پہ ہو، ہم اسباب اختیار کریں دنیا کے ہر مسئلے میں لیکن پکاریں اللہ کو، مانگیں اللہ سے، ہمارے دل کی آوازیں اس اللہ کی طرف بلند ہوں، تو جب ایسی کیفیت ہوگی ضرور اللہ اپنی رحمتیں بھی فرمائے گا اور اپنی محبتوں سے ہمیں نوازے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں موت دے اور بہترین حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر